السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے، ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ وہ جماعتیں اور افراد جو توقع رکھ رہے تھے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین کی دفعہ 6 کے تحت مقدمہ قائم کیا جائے اور ان پر غداری کا مقدمہ قائم ہو، اور اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان وفاقی حکومت کو ہدایات جاری کرے، وہ ان کی امیدیں کل اس وقت ختم ہوئی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار آفس نے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر سید ظفر علی شاہ کی وہ پٹیشن رد کری جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ وفاقی حکومت کو اس سلسلے میں ہدایات جاری کرے۔ سپریم کورٹ کے آفس نے کہا کہ جناب ظفر علی شاہ نہ متاثرہ فریق ہیں اور نہ ہی سپریم کورٹ وہ فورم ہے جس میں اس قسم کی درخواست دی جانی چاہیے۔ اس سے پہلے وفاقی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادی حکومت کہہ چکی ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف کارروائی صرف اسی صورت میں ہوگی جب پوری پارلیمان ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے یہ مطالبہ کرے، اور متفقہ قرارداد نہیں ہوتی تو سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، صدر آصف علی زرداری بارہا کہہ چکے ہیں کہ انتقام کی سیاست کو ختم کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جمہوریت کو، جمہوری اداروں کو مستحکم کیا جائے، اور اس سلسلے میں ان کے متعدد بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ ہم نے انہی پروگراموں میں آپ کو بتایا کہ یہ اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ چلے کہ جب انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا تھا یعنی پچھلے سال اگست میں، تو اس دوران گو کے سامنے نظر آنے والی ڈیولپمنٹس نہیں تھیں، لیکن ایک خاموش اور ایک بغیر لکھا معاہدہ ہوا تھا جو پاکستان کے بین الاقوامی قوتیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اہم ترین سیاسی قیادت اور حکومت کے درمیان تھا۔ سابق صدر پرویز مشرف اس معاہدے کے تحت استعفیٰ انہوں نے دیا تھا، اور اس معاہدے کے تحت انہیں اس بات کی گارنٹی فراہم کی گئی تھی کہ استعفے کے بعد ان کے خلاف غداری کا یا اس قسم ان چیزوں کے بارے میں مقدمہ نہیں چلایا جائے گا جن کا ان کے دور سے تعلق ہو۔ اسی گارنٹی کی وجہ سے پچھلے ایک سال کے دوران سابق صدر پرویز مشرف کو نہ صرف مکمل سرکاری پروٹوکول اور سیکیورٹی فراہم کی گئی بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی انہیں سرکاری پروٹوکول اور سرکاری سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے، اور ان کے خلاف موجودہ حکومت نے کسی قسم کی کسی کارروائی کا آغاز نہیں کیا ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس درخواست کو رد کیا ہے اور اسے کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، سپریم کورٹ فورم نہیں ہے جس میں یہ درخواست دائر کی جائے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ جو پٹیشنر تھے، اور اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا آئندہ لاہ عمل کیا ہوگا۔ سینیٹر صاحب، آپ کی جب یہ درخواست آئی تھی تو وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے ذریعے شاید سپریم کورٹ آف پاکستان پابند کر دے وفاقی حکومت کو کہ وہ یہ ایف آئی آر درج کرے، لیکن سپریم کورٹ کے جو آفس ہے اس نے جو آپ کی درخواست کو رد کیا، اس نے تو بنیادی طور پہ آپ کے اس حق کو بھی تسلیم نہیں کیا کہ آپ یہ درخواست دائر کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فورم ہی نہیں ہے جس میں یہ درخواست دائر ہو۔ میرے خیال میں کافی حتمی یہ اس میں رائے لگتی ہے سپریم کورٹ کے آفس کی۔ نہیں خان صاحب، قطعاً ایسی بات نہیں ہے، بہت مہربانی، آپ نے بڑا ایک امپارٹنٹ ایشو پوچھا ہے مجھ سے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے نہ رد کی ہے نہ سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں کوئی رائے دی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے دفتر نے اور ایک دفتری نے اسسٹنٹ رجسٹرار نے اپنے طور پر ایک رولز کے تحت ان کو ایک اختیار دیا ہوا ہے کہ جو آپ سمجھیں اپنی سمجھ کے مطابق کہ یہ درخواست جو ہے یہاں دیر نہیں ہو سکتی۔ آپ شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی اہمیت کی یہ درخواست جس کی اتنی پبلسٹی بھی ہو چکی ہے، جس کا اتنا سب کچھ ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کلرک نے اس پر یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ سپریم کورٹ اس کا فورم بھی نہیں ہے اور آپ کو اس کا حق نہیں ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس سپریم کورٹ میں اس طرح سے چیزوں کو ڈیل کیا جاتا ہے؟ میں بالکل صحیح سمجھ رہا ہوں، چونکہ اس کے بارے میں ابھی میرا رائٹ موجود ہے اور وہ اپیل کر کے جب تک اس کا اپیل کا میرے پاس حق ہے اور وہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ چیمبر میں سنیں گے، جب تک سپریم کورٹ کا کوئی جج یا سپریم کورٹ کی کورٹ عدالت جو ہے اس پر یہ اپنا مینڈیٹ یا ورڈکٹ نہیں دیتی، یہ کسی اسسٹنٹ رجسٹرار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے رائٹ کا تعین کرے۔ وہ اپنی رائے تو دے سکتا ہے جو کہ اس نے رائے دے دی ہے، لیکن ابھی میرے پاس رائٹ موجود ہے، اور جب تک حتمی طور پر سپریم کورٹ یہ نہیں کہے گی کہ کیا مثلاً اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ عوامی اہمیت کا معاملہ نہیں ہے، اگر یہ عوامی اہمیت کا معاملہ نہیں ہے تو اور کون سا ہوگا؟ دوسرا اس نے یہ کہا ہے کہ جناب میرا لوکس ٹنڈائی کوئی نہیں ہے۔ میں وہ شخص ہوں، جب جناب مشرف صاحب نے 12 اکتوبر 1999 کو جب مارشل لا لگایا تھا ملک میں تو اس وقت بھی سب سے پہلا شخص میں تھا جس نے چیلنج کیا تھا،
اور میں نے اپنے اس ججمنٹ کو بھی ریویو کے لیے میں نے ریویو پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. اور اب تو یہ جو 31 جولائی 2009 کے بعد اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو کہا ہے دفتر نے کہ یہ فورم نہیں ہے، اس فورم پہ یہ درخواست نہیں دینا چاہیے، اس پر آپ اپنی لیگل آپ اس کا آرگومنٹ دیجئے. میرا لیگل آرگومنٹ یہ ہے کہ 1000% فورم یہی ہے. یہ اگر فورم نہیں ہے کہ جس فورم نے خود ججمنٹ دی ہے، مجھے نہیں پتا الٹیمیٹلی فورم وہ کیا کرے گا جب فورم کے سامنے بات جائے گی تو. لیکن میری اپنی سمجھ کے مطابق، میں ایک پریکٹسنگ وکیل بھی ہوں، کہ اس سے بڑا فورم یا اس سے پراپر فورم اور ہو ہی نہیں سکتا. یہی وہ فورم ہے کہ جس نے ججمنٹ دی ہے. اور بلکہ اگر میں کسی فورم پر جاؤں تو وہ 31 جولائی اس کے 2009 کے فیصلے کو اور کوئی فورم جو ہے وہ اس کو انٹرپریٹ ہی نہیں کر سکتا. اس کو یہی فورم ہے جو جس نے ججمنٹ دی ہے وہ اس کو انٹرپریٹ بھی کریں گے اور اس کے بارے میں فیصلہ بھی کریں گے. ہاں، ایک اور فورم ضرور ہے جس کے بارے میں غالباً اس دفتر کا بھی اشارہ ہے، اور وہ فورم ہے یہ 1973 کا جو ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ ہے، جو صرف فیڈرل گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے، جس کے تحت کہ وہ پراسیکیوٹ کر سکتا ہے ہائی ٹریزن کے ملزم کو. لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے شاہ صاحب اپنی پالیسی کو بالکل اوپن کر دیا. انہوں نے کہا پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد آئے گی تو ہم اس پر عمل کریں گے. میرا جواب دے دیا ہے. آپ جواب مسئلہ آپ نے خود دے دیا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے اور لیڈر آف دی ہاؤس نے اور چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری نے اگر فلور پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ڈویبل نہیں ہے، تو اس کے علاوہ پھر اس کے بعد اگر میں جاتا ہوں تو وہ جو ہے فضول ہے. اسی لیے اس کے بعد میں آیا ہوں سپریم کورٹ میں، اور میں اپنے طور پر آیا ہوں. یہ میری انڈیویجول ہے، اس میں میری پارٹی کا یا میری پارٹی کا کوئی رائے یا میری پارٹی کی کیوں نہیں شامل ہے شاہ صاحب؟ آپ کی پارٹی کا تو اولین بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ صدر مشرف کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. آپ کی پٹیشن میں آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ کیوں نہیں شامل ہے؟ دیکھیں جی، پارٹی کی اپنی وزڈم ہوتی ہے. میں تو اپنے اس کنٹینیوٹی اور تسلسل رکھا ہوا ہے. میں نے 12 اکتوبر سے لے کر آج تک چونکہ بعض لوگ مجھے یہ بھی کہتے رہے جناب یہ اس لیے گیا ہے کورٹ میں 12 اکتوبر کے فیصلے کے خلاف کہ اس نے یہ شاید ٹھپا لگانا چاہتا ہے. آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں اور ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں ٹھپا لگانے کے لیے نہیں، بلکہ میں وہ پولیٹیکل ورکر ہوں جو ایوب خان کے مارشل لاء کے لے کر مشرف صاحب کے مارشل لاء تک مسلسل ذہنی طور اور جسمانی طور پر میں ان کے اس بات کے خلاف ہوں. اور آج پاکستان کی عدالتی ہسٹری اور سیاسی ہسٹری میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ایک اس شخص کو جو کہ زندہ جاوید موجود ہے اور جس کے ایک ایکشن کو جو کہ اس کا سیکنڈ ایکشن تھا 3 نومبر 2007 کا، اس کو انہوں نے کلیئر کٹ یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ہائی ٹریزن تھا، وہ قانون کی اور آئین کی خلاف ورزی تھی، جس پر اس مینڈیٹ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں کہ وہ اس کو پراسیکیوٹ کرے. لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو پاکستان کے شہری کے پاس کوئی بھی شہری، میں تو اگریوڈ بھی ہوں، میں اس وقت بھی ممبر پارلیمنٹ تھا جب پارلیمنٹ توڑی گئی تھی، اور آج بھی اب آپ کریں گے کیا؟ اب کیا کریں گے؟ آپ کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ فورم نہیں ہے. میں اپیل دائر کروں گا. میں اپیل دائر کروں گا، وہ ہمارے رولز میں موجود ہے. میں اپیل دائر کروں گا جو کہ ایک جج صاحب کے سامنے یہ کیس جائے گا، تو وہ جج صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا میرا رائٹ ہے یا نہیں، آیا یہ پراپر فورم ہے یا نہیں، اور آیا یہ پبلک امپارٹنس کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. بہت بہت شکریہ. سینیٹر ظفر علی شاہ ہمارے ساتھ تھے. ان کی اس درخواست کو سپریم کورٹ کے آفس نے کہا کہ یہ فورم ہی نہیں ہے جہاں پر آپ یہ درخواست دیں کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف FIR درج کی جائے ٹریزن کے کیس میں، اور یہ بھی کہا کہ وہ براہ راست اس میں متعلقہ فریق نہیں ہے، متاثرہ شخص نہیں ہے، اس لیے ان کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے. سپریم کورٹ کے آفس نے وہ رد کری، جس کے بعد اب ظفر